بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر قمر عباس۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹرز ویٹرنری کلینک۔ جو دوست میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ آج میں آپ کے سامنے جو اویئرنیس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج میں بات کروں گا مولیسس فیڈنگ پہ۔ شیرہ جانور کو دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اس کو کیسے کھلانا چاہیے، اور اس کی کیا پریکاشنری میئرز ہیں کہ آپ شیرے کو جانور کو نہ دیں۔ شیرہ بیسیکلی بائی پروڈکٹ ہے آپ کی شوگر کین کا، گنے کا اور یہ چقندر کا۔ بیسیکلی ایک ہائی انرجی سورس ہے۔ جب ہم نیوٹریشنل ویلیو کی بات کرتے ہیں، جب ہم شیرے کی نیوٹریشن ویلیو کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مولیسس کے اندر آلموسٹ 3 to 4% پروٹین ہوتی ہے۔ اس میں ٹوٹل ڈائجسٹیبل نیوٹرینٹس جو ہیں وہ 70% پلس ہیں، اور اس کی جو انرجی ہے وہ ہے 2.97 میگا کیلری پر کے جی۔ تو مولیسس جو ہیں ایک ہائی انرجی کا سورس ہیں جانوروں کے لیے، اور چیپ سورس ہیں ہائی انرجی کا، بہت اتنا کوسٹلی چیز نہیں ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے جب ہمارے پاس فوڈر کی شارٹیج ہوتی ہے، اسپیشلی ہمارے پاس نومبر دسمبر کے اندر، جون جولائی کے اندر فوڈر کی شارٹیج ہوتی ہے، تو ہمارے ملک کے اندر یہ ایک چیپ سورس ہے انرجی کا جو آپ مولیسس کی شکل میں، شیرے کی شکل میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو فائدہ ہے کہ انرجی کا سورس ہے، دوسرا یہ جو عام طور پر ہمارے پاس جو فوڈرز ہوتے ہیں جیسا کہ آج کل جوار اور کا، تو یہ اگر ہم اس میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کی ڈائجسٹیبلٹی کو بڑھا دیتے ہیں۔ ویٹ سٹرا میں استعمال کرتے ہیں تو ویٹ سٹرا کی ڈائجسٹیبلٹی، پیلیٹیبلٹی کو بڑھا دیتے ہیں۔ جانور شوق سے کھاتا ہے، اس کی پیلیٹیبلٹی بڑھ جاتی ہے، اور جس طرح پیلیٹیبلٹی بڑھے گی تو اس طرح جانور میں ڈائجسٹیبلٹی ان چیزوں کی بھی بڑھ جائے گی۔ مولیسس کی شارٹیج امپورٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک انرجی سورس ہے، چیپ انرجی سورس ہے جانوروں کے لیے۔ یہ خوراک کو مور پیلیٹیبل جانور کیسے کھاتا ہے، پیلیٹیبل بنا دیتی ہیں، ڈائجسٹیبل بنا دیتی ہیں۔ فوڈر شارٹیج کے پیریڈ کے اندر اگر آپ مولیسس استعمال کریں تو آپ کا جانور جو ہے وہ ہیلدی رہتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا، اس کی شیپ اچھی رہتی ہے، بالکل بہتر کنڈیشن میں۔ اگر فیٹنگ کے لیے آپ استعمال کریں تو جانور کا وزن بہتر طریقے سے بڑھتا ہے۔ علاوہ مولیسس جو ہے جانور کی جو پروڈکشن ہے اس کو لٹریچر یہ کہتا ہے کہ 15 سے 20% تک بھی بڑھا دیتی ہیں، تو پروڈکشن میں انہینسمنٹ کر دیتی ہیں۔ اس طرح جو بیف پروڈکشن ہے، جو گوشت والا جانور ہے، ان کا وزن بڑھانے میں ہیلپ فل ہے۔ تو ہائی انرجی سورس ہیں تو یہ ریپروڈکٹیو سسٹم جانوروں کے لیے بھی بہت بہتر چیز ہے۔ جب آپ مولیسس جانور کو دیں گے جانور کی ریپروڈکشن بھی بہتر ہوگی، امپروو ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ مولیسس کو استعمال کرتے ہیں یوریا کے ساتھ، 4% یوریا کا سولوشن بنا لیتے ہیں۔ جب آپ یوریا مولیسس کا استعمال کریں گے 4% ریپروڈکٹیوشن پہ تو اس کے پرہیپس کوئی اثرات ہوں، لیکن جانور کے دودھ کی پیداوار بھی بڑھ جائے گی۔ یوریا ایک پروٹین کا سورس ہے، جو فیڈ کے ساتھ استعمال کریں گے اس کی ڈائجسٹیبلٹی کو امپروو کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیلیج جب بناتے ہیں تو اس وقت شیرے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف اس کی امپورٹنس ہے مولیسس کی، شیرے کی ویلیو کے لحاظ سے، اور جیسے اس کی پروٹین میں نے کہا کہ 3 سے 4% ہوتی ہے، تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو یہ مولیسس جو ہے چیپسٹ سورس ہے انرجی کا جو ہم جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مولیسس کو جانور کو کتنا دینا ہے، اس کی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات، جب آپ نے مولیسس شروع کرنا ہے تو آپ نے اس کو ابرپٹ چینج نہیں کرنا، آپ نے اس کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلا دن دیں تو آپ 250 ml مولیسس دیں، اس کے بعد 500 کر دیں، اس کے بعد 750 ml کر دیں، پھر 1 kg کر دیں، تو آپ میکسیمم 2 kg تک مولیسس دے سکتے ہیں۔ اور اس کو کھلانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 1 لیٹر مولیسس لیا ہے تو اس کو 1 لیٹر پانی کے اندر مکس کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ریفریجریٹر کے اندر ویٹ سٹرا کے اوپر آپ اس کو پھیلا کے استعمال کریں۔ گرمیوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ پانی کے اندر بھی ڈال دیں تو جانور پی سکتا ہے۔ تو کبھی بھی اس چیز کو آپ نے ویسے ڈرینچ نہیں کر دینا کہ جیسے ہم کہتے ہیں جی منہ پکڑ کے نال کے ذریعے ڈال دیں، تو اس طریقے سے آپ نے مولیسس کو استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس کو فوڈر کے اوپر، ریفریجریٹر کے اوپر، برسیم کے اوپر، یا اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ آپ میز کے اوپر، اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں کہ جوار باجرے کے اوپر، ویٹ سٹرا کے اوپر آپ اس کو استعمال کریں گے تو جانور اس کو شوق سے کھا بھی جائے گا، اس کی پیلیٹیبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی، ڈائجسٹیبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کے جانور کو انرجی بھی مل جائے گی، آپ کے جانور کی پروڈکشن بھی بڑھ جائے گی۔ تو گرمیوں کے اندر آپ اس کو ایسا پانی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، سردیوں کے اندر پانی اور اس کو ایکول کوانٹٹی میں مکس کریں اور جانور کے چارے کے اوپر آپ اس میں استعمال کریں تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب مولیسس فیڈنگ میں آپ نے کیا احتیاط کرنی ہے، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیشہ مولیسس کو آپ خشک چارے کے ساتھ استعمال کریں یا گرین فوڈر کے پاس استعمال کریں۔
فوڈر کے اوپر اس کو ڈال کے استعمال کریں۔ آپ نے جانور کو نل کے ذریعے اٹھوں کے خطرات ہو سکتے ہیں، ڈرنچنگ کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو آپ نال کے ذریعے اس میں مولیسس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ڈرم کے اندر آپ مولیسس کو رکھیں گے، وہ ڈرم بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی سوراخ نہ ہو، اس کے اندر کوئی گند، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں۔ بعض اوقات لوگ ڈیزل والا ڈرم استعمال کرتے ہیں اور اس کو اچھی طرح اگر استعمال، بہتر تو ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ڈرم لیں، یہ رسکی نہ لیں، اور اس میں کوئی سوراخ وغیرہ، کیڑے مکوڑے اس قسم کا کسی قسم کا بھی ایشو اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ دے رہے ہیں تو پانی آپ نے جانور کو کھلا دینا ہے، آپ کے جانور کھلے ہوں، پانی کی فری ایکسیس ہو، یہ نہیں کہ آپ جانور کو بندھا ہوا ہے، آپ 2 کلو اس کو مولیسس دے رہے ہیں، اپنی مرضی سے پانی پلا رہے ہیں، جب آپ کا دل کرتا ہے تو پھر اس کا کوئی خاطر خواب کو اتنا فائدہ نہیں بلکہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا فری ایکسیس آف واٹر آپ نے جانور کو لازمی دینی۔ ادھر یہ ہے کہ آپ نے مولیسس جو ہے چھوٹے کاپس کو نہ دیں، کم از کم 3 سے 6 منتھ کی عمر کے کاپس کو استعمال نہ کریں، اور آپ مولیسس کو گھوڑے اور گدھوں میں بھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس میں بھی اس کے کچھ ایفیکٹس ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ مزید بہتر ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ڈاکٹرز ویٹنری کلینک۔ السلام علیکم۔